ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 13 جون 2021 کی قرآن کلاس نمبر 82 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے سٹارٹ لیں گے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک مسلسل 9 آیات ایک واقعے سے متعلق ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا، جو تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر موجود ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کتاب کے اندر قرآن کی تفسیر کے اصول واضح کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات سے کی جائے، اور اس کے بعد جو صحیح الاسناد احادیث سے کی جائے، اور وہ صحیح الاسناد احادیث 3 حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی آیات کی شان نزول سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 2 جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر. یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق. یعنی کوئی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی صحابی کسی خاص موقع کے اوپر کسی خاص آیت کو کوٹ کر کے اس سے کوئی رزلٹ نکالے، تو وہ بھی اس قرآن کی تفسیر کے طور پر ہوتا ہے. بعض اوقات قرآن کی آیات اس سے ریلیٹڈ نازل نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ان میں سے رزلٹ وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کسی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی بات بتاتے تھے اور پھر کہتے تھے اس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ وہ آیت اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی ہوتی، وہ صرف اصول اس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس اصول کے تحت یوں ہے. تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی
یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی. اسی لیے آپ کو بعض اوقات اختلاف ملے گا, دوسرا صحابی وہ کوئی اور موقع ذکر کر رہا ہوتا ہے اسی ایک آیت کے بارے میں. تو بیسیکلی عین ممکن ہے کہ دونوں نے جو مواقع بیان کیے ہیں اس موقع پہ وہ آیت نازل نہ ہوئی ہو, لیکن جو رزلٹ نکالا جا رہا ہوتا ہے نا وہ دونوں میں فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر تیمم کے بارے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو بن جاتا ہے سفر کے دوران, آج کے دور میں بھی, تو میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. تو آج کے دور میں اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو کوئی اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ جب آپ سفر پہ تھے آپ کو پانی نہیں ملا تو اس وقت قرآن نازل ہوا ہے, بلکہ وہ یہی معنی لے گا کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مواقع کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ سیم چیز صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی, جس کی مثال آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو گدواتی ہیں, یہ ٹیٹو بنواتی ہیں, اور جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں, اور جو چہرے کے بال نوچتی ہیں. یہ 3 کام. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں ایسی عورت پر لعنت کیوں نہ کروں جس پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے. تو وہ عورت کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے تو عورت نہیں تھی, ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا عین ممکن ہے صحابیہ بھی ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو عورت ٹیٹو بنواتی ہے یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنواتی ہے یا چہرے کے بال نوچتی ہے, یہ پلکنگ کرتی ہے آئی بروز کی, اس پہ اللہ نے لعنت کی ہو. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول اللہ جو دے وہ لے لو, جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ آیت آپ پڑھ کے دیکھیں سورۃ الحشر میں تو یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مذہبی لیڈر بھی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کرتے تھے تو آپ کی رضا پہ آپ راضی رہیں. اس کا کوئی تعلق پلکنگ کے ساتھ نہیں تھا, نہ دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ. تو وہ صحابیہ تو صحیح کہہ رہی تھی یا تابعیہ کہ قرآن میں تو ایسے موجود نہیں, لیکن جب یہ بات انہوں نے کی تو اس نے پھر اسے کاؤنٹر نہیں کیا. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود کو بھی پتا تھا یہ پلکنگ کے لیے آیات نازل نہیں ہوئی, لیکن اسے جنرلائز کرتے تھے کہ رسول اللہ جو بھی دیں, یعنی مراد یہ کہ نبی علیہ السلام آپ جو بھی حکم دیں گے وہ آپ نے ماننا ہے. تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو عورت یہ 3 کام کرتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو گویا یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی یہ کرتی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اندر چلی جاؤ, دیکھ لو میری بیوی کو. وہ گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور اس نے کہا نہیں میں نے آپ کی بیوی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتی ہوتی تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی, کہ اللہ کے نبی کی کو باغی ہو اور وہ میرے عقد میں ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک مثال ہے کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر دیتے تھے, حالانکہ اس کا شان نزول وہ نہیں ہوتا تھا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں لوگ شان نزول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شان نزول کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے فائنل حکم کے ساتھ. ٹریفک کی جو لائٹ گرین اور ریڈ ہے, کسی کے دماغ میں اس کا شان نزول کیا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. انفارمیشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی آیات بھی جنرلائز ہیں, یہ احکامات ہیں, ان کو ایسے ہی لینا ہے. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں نا جو سورہ البقرہ میں آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت ہلاک کرو.
اب یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے یوز ہم کر لیتے ہیں کہ اسے سگریٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ سگریٹ بھی اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہے. حالانکہ یہ قرآن میں آیت اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ آخرت کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی جو اطاعت اختیار کرنے کے حوالے سے تھی کہ اس سے روگردانی کرنا گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے. لیکن اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے احکامات جنرلائز ہیں، لہذا شان نزول کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ جو آیات اب آ رہی ہیں ان کا شان نزول کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر سے چوری ہوئی، ان کی زرہ بھی، ان کا اسلحہ بھی، اور کچھ راشن بھی کسی نے چوری کر لیا. انہوں نے جب اس کو ٹریس کیا کہ وہ راشن کی وہ کوئی بوری لیک تھی تو وہ راستے میں نشان بنتا گیا، وہ گرتے گئے دانے، تو وہ اس گھر تک پہنچ گئے. اب وہ جس گھر تک پہنچے وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا، اور جس نے چوری کی وہ بھی بظاہر مسلمان ہی تھا، کلمہ گو تھا، لیکن منافق تھا اندر سے. نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی گئی. جب ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے چور لوکیٹ کر لیا تو انہوں نے راتوں رات سامان شفٹ کر دیا کہیں اور. آج بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. اور ایک یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے، کچھ گواہ بھی لے آئے اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا جسے کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ جس نے دوسرے انصاری صحابی جو کہ ہے منافق تھا اس کے بارے میں شکایت لگائی تھی. تو وہ بیچارہ پھر شرمندہ ہوا. حالانکہ اس نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ راشن تو چلیں وہ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھیں، لیکن میرا اسلحہ تو مجھے واپس کریں، میری زیرہ واپس کریں، ایک مہنگی چیز ہے. تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے ہیں نا تو یہ تو کلپرٹ لوگ ہیں. حالانکہ یہودی تھا وہ جس پہ جھوٹا الزام تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، قصوروار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں. پھر آپ ذرا ان الفاظ کی ذرا سختی دیکھیے گا. نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت گفتگو کی ہے، اور ان آیات کی روشنی میں آپ کو علم الغیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا. جی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بعض اوقات میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنے دلائل سے مجھے قائل کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. جس طرح انہوں نے بھی دیکھیں جھوٹے گواہ بھی تو پروڈیوس کر ہی لیے نا، تو جج نے تو یہی کرنا ہے کہ اس جوڈیشری نے تو دیکھنا ہے گواہیوں کو، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبر دے دے، ورنہ تو کوئی نہیں جج کر سکتا. تو تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں تب بھی وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہوگا اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اگر وہ ناحق ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا لحاظ نہیں کرے گا کہ میرے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ انصاف پہ بات کرے گا اور اس فیصلے کی انڈورسمنٹ نبی علیہ السلام سے اس شخص کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی کیونکہ وہ ناحق ہے. تو سر باقی لوگ تو آپ چھوڑ ہی دیں. آپ لوگ تو وہ جو لوٹوں والوں کے پاس اور جو ناخنوں کے اندر وہ چور دکھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں. یا تو نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ پورا جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کی طرفداری کر رہے ہیں جو خائن لوگ ہیں. اور بڑے سخت الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیے، اور مقصد تھا ہم تک بھی بات پہنچے کہ آپ نے انصاف پہ قائم ہونا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا قصور تو کوئی نہیں تھا، آپ تو شواہد کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بیسیکلی ان لوگوں پہ غصہ نکالا کہ جو لوگ اوپر سے کلمہ گو تھے اور اندر سے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے وہ وبال جان بنے ہوئے تھے. اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں یہ آیات آپ کو سمجھ آئیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق
بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، پرپز فل، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں دونوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو دکھا دیا ہے اللہ نے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر کے ذریعے یہ بات بتا دی، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے یہ سچائی کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچایا ہے، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی بد دیانت خائن لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، آپ ان کی طرفداری مت کریں، یعنی اب اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، سارے گواہ جھوٹے ہیں۔